مردم شماری کے اوپر آپ الیکشن کروا دیں. کیوں کروا دیں؟ کیوں آپ نے لیٹ کیا؟ کون اس کا رسپانسبل ہے؟ یہ جرم کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. اگر حکومت نے اس مردم شماری کے پروسیس کو تاخیر اس میں کی ہے اور غلط مردم شماری کی ہے، اور سندھ حکومت اس میں پوری طرح انوالو رہی ہے کراچی کی گنتی کم کرنے پر تاکہ سندھ اسمبلی میں وڈیروں کی گنتی کم نہ ہو، تو اس کی رسپانسبلٹی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جعلی مردم شماری پر آپ الیکشن کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کراچی کا حق ہے کہ اس کی 35 سیٹیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی کی، وہ صرف 20 اور 21 رہ جائیں گی. کراچی کا حق ہے کہ اس کی 62 سے 65 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے 130 میں سے، لیکن اس جعلی مردم شماری کے نتیجے میں یہ صرف 44 یا 42 رہ جاتی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ عوام کے رائے کو پائمال کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. انسانوں کو رائے دہی کا اور نمائندگی کا جو حق ہے اس پر ڈاکہ مارنا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، اور یہ جرم حکومتیں مل کر رہی ہیں کراچی کے ساتھ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ کراچی ان کو مسترد کرتا ہے. یہ تو جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے سے سیٹیں ویٹیں پکڑ کے پھر زبردستی قبضہ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ ان کے جینوئن ووٹ تو آپ بتا دیں کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہوں گے کیا اس شہر میں؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 3 لاکھ سے تو آگے نہیں بڑھا سکے. ساری دھاندلی، سارا قبضہ، ساری حلقہ بندیاں، سب کچھ کر کے بھی بلدیات میں تو آپ نہیں لے سکے ووٹ. تو آپ جعلی طریقے سے کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اس لیے مردم شماری کراچی کے لیے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بیان دیتے ہیں، اگلے دن ملاقات ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے. نہ مردم شماری کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، نہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں، اور اب آ کے یہاں پر کھڑا کر دیا کہ جناب الیکشن سامنے کھڑا ہے تو اب آپ یا تو اس کا مطلب ہے آپ الیکشن آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم کیوں آگے بڑھانا چاہتے ہیں الیکشن؟ جس نے یہ جال سازی کی ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. یا تو وہ الیکشن آگے بڑھانا چاہتا ہے یا جعلی مردم شماری منظور کروانا چاہتا ہے. پھر 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کو دوبارہ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب نے اعلان کیا تھا، شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ ہم مردم شماری، نئی مردم شماری پر جو ہے وہ انتخاب کرائیں گے. پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی تھی. تو جب الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی تھی، اب سارے اس بات سے پلٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبے سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، ہمیں دلدل میں پھینک دو اور کہہ دو کہ بھائی رہو اس دلدل میں، ورنہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، پانی آ جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کراچی کے لوگ اپنی نمائندگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اپنے مالیاتی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہماری ملازمتوں کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس آبادی کے اوپر ان چاروں چیزوں کا انحصار ہوتا ہے. یا تو کر دیتے نا آپ قانون سازی، آئین میں ترمیم کر دیتے، اور آبادی پر آپ حلقہ بندیاں نہیں کرتے، آپ آبادی پر پیسے نہیں دیتے، آپ آبادی پر کوٹا نہیں لگاتے، ملازمتیں نہیں دیتے، تو پھر ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ ہوتی رہے گی. لیکن جب ان سب چیزوں پر، نمائندگی پر، ملازمتوں پر، مالیات پر، اس آبادی اور اس گنتی پر جو ہے وہ سارا کا سارا اثر ہوتا ہے اس گنتی کا، تو پھر جب آپ یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ حق مار رہے ہیں، اور حق مار کر ایک جعلی قسم کا الیکشن کرانا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ جو ووٹر لسٹوں میں 30 سے 40% خرابی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے زمانے میں جب ہر چیز کمپیوٹرائز ہے، ہر ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے، کوئی ایک واقعہ ہو، جس چیز کو حکومت چاہتی ہے ایک ایک آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، گاڑی کا نمبر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، ہر چیز آپ سامنے لے آتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ووٹر نہیں ہوتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل کر دو، بندے کا نہ مستقل پتہ اس جگہ کا ہے، نہ عارضی پتہ اس جگہ کا ہے، موجودہ پتہ اٹھا کے پھینک دیا. لانڈی والے کو کورنگی پھینک دیا، کورنگی والے کو اورنگی پھینک دیا، اورنگی والے کو نارتھ کراچی پھینک دیا. چاہتے یہی ہے کہ کم کاسٹنگ ہو، چاہتے یہی ہے کہ کم کاسٹنگ ہوگی، ٹرن آؤٹ کم ہوگا، مینجمنٹ کرنا آسان ہوگی، اپنی مرضی کے لوگوں کو لانا آسان ہوگا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ووٹر لسٹ سے کیوں خراب ہے؟ کہیں گے کہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کروایا. تو بھائی ساری ذمہ داری لوگوں پہ ڈالو. تمہارا کیا کام ہے پھر؟ تنخواہیں کیوں لے رہے ہو تم؟ یہ چیف الیکشن کمشنر، یہ ممبران،
یہ پورا ادارہ، یہ اربوں روپے ہمارے ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ یہ ووٹر لسٹ بھی صحیح نہیں بنا سکتے. یہ جو 32 ارب روپے سے مردم شماری ہوئی، کیوں ہوئی؟ جب الیکشن اس پہ نہیں کرانا تھا. یہ قوم کے پیسے ہیں، قوم کے پیسوں سے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور اس ایکسرسائز کے نتیجے میں اگر قوم ہی کو فائدہ نہیں ہو رہا، نمائندگی کا حق ہی لوگوں کو نہیں مل رہا، تو یہ ادارے کر کیا رہے ہیں کہ جن پر اتنا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے؟ اور یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا حساب کون دے گا؟ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں تازہ ترین ملکی صورتحال اور اہم ترین واقعات سے، یقین کے ساتھ.